تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر متبسما سهل الخلق، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے تھے اور انتہائی نرم مزاج رکھنے والے، لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا عیاب ولا فحاش، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے عیب نہیں نکالے، کبھی ایسی گفتگو نہیں فرمائی جس سے کسی کو تکلیف ہو، اور یتغافل عما لا یشتہی، جس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے اس سے اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ ولا یؤس منہ ولا یجیب فیہ، کسی چیز میں اس وقت تک حامی نہ بڑھتے اور امید نہ دلاتے کہ جس کے دینے کے چانس نظر نہ آ رہے ہوں وہاں معذرت فرما لیتے، اور کوئی پاس چیز ہوتی تو کبھی اس میں انکار نہ فرماتے، ہمیشہ دے دیتے، پاس نہ ہوتے تو جھوٹی تسلی جسے کہتے ہیں وہ نہیں دیتے تھے، بلکہ دعائیہ کلمات اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے بھیج دیتے تھے۔ خام خواہ کسی کو امیدیں لگا دینا اور امید پہ پھر پانی پھیرنا، یہ نہ بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، نہ بڑوں کے ساتھ ٹھیک ہے، نہ کسی جگہ پر یہ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی صحابہ یوں بیان فرماتے ہیں ولا یؤس منہ ولا یجیب فیہ، کہ کبھی کسی کو مایوس بھی نہ فرماتے اور انکار بھی نہ فرماتے، ہوتا پاس تو عطا فرما دیتے، نہ ہوتا تو جھوٹی تسلی نہ دیتے۔ قد ترک نفسہ من ثلاث، اپنی ذات کو تین چیزوں سے ہمیشہ پاک کر کے رکھتے، المراء والاکبار وما لا یعنی، کبھی جھگڑا نہیں فرمایا، کبھی تکبر والے بڑے الفاظ نہیں فرمائے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور ایسے ہی کبھی فضول بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو ایسی بات بھی کبھی ارشاد نہیں فرمائی، اور ایسے ہی لوگوں کو کبھی تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں لوگوں کو پہنچائی۔ قد ترک الناس من ثلاث کان لا یذم احدا ولا یطلب عورته، کبھی کسی کی مذمت بیان نہیں فرمائی، کبھی کسی کے عیب تلاش نہیں فرمائے، بلکہ اسی جگہ بھی عرض کیا تھا کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وقت تک موت نہیں دیتے اس کو جب تک اس بیماری میں خود مبتلا نہ ہوتے۔ اور ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، اللہ ہم سب سے پہلے میرے پر رحم فرمایا، آپ بھی فرمایا، اللہ پوری امت پہ فرمائے اس مبارک دن کے صدقے سے، کہ عمومی یہ مزاج بن چکا ہے فلاں تو ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، اس کی کروڑوں خوبیاں، کروڑوں چیزیں ملک کے لیے، اسلام کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہوں گی، لیکن ایک کوئی بیماری یا خامی آ جائے گی تو فوراً اس کی مذمت اور اس کی کمی دل میں لانا شروع کر دیں گے۔ جب کہ آقا علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا، کان لا یذم احدا، کسی کی عیب جوئی، کسی کی مذمت کبھی بھی بیان نہیں فرمائی، ولا یطلب عورتہ، کبھی کسی کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑے، ایسے ہم جن میں جاتے ہیں ٹولے چکرے پائے جانے، اچھا اور کی ہوتے ویسے اللہ جل جلالہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ میں جب پردے ڈال رہا ہوں تو تم کون ہوتے ہو اس پردوں کو فاش کرنے والے، اب میں تمہارے پردے فاش کروں گا۔ اس لیے کبھی میاں بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائیوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو بجائے دوسروں کو ڈنڈورا پیٹنے کے آپس میں بیٹھنے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے، آپ بھی فرمانے بعض دفعہ کیا ہوتی ہے جی، اور بعض دفعہ عام طور پر عموماً تباہی بربادی غلط فہمیوں کی بنیاد پہ شروع ہو جاتی ہے۔ غلطی ہے تو ہم سب سے پہلے معذرت کریں، اور اگر غلط فہمی ہے تو اس کو دور کریں جو ہماری طرف سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ ہاں کئی لوگوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ خواہ ہی متنفر ہوتا ہے، ان کو اللہ کے حال پہ چھوڑ دے اور ایسے لوگوں سے میل جول بھی کم رکھے۔ دین یہ کہتا ہے کہ جہاں مزاج نہ ملتے ہوں، جہاں طبیعتیں نہ ملتی ہوں، وہاں زیادہ اٹھک بیٹھک نہ کی جائے، وہاں زیادہ میل جول نہ کیا جائے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ خیریت سے سائڈ پہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ آج سلام دعا ہے، زیادہ بیٹھ کے آپس میں تو تکرار شروع ہو جائے، بدتمیزی شروع ہو جائے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ جہاں مزاج نہ ملتا ہو کوشش کرے مزاج مل جائے تو بہت اچھا بندہ۔ عام طور پہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے
کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں. تو حضور کے جو دشمن تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کے عیب کو نہیں دیکھتے تھے، کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، نہ کسی کے بیماریوں کے چکروں میں پڑتے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا بیماریاں کیا خامیاں ہیں، بلکہ ہمیشہ حوصلہ افزائی. اور اگر کسی کا عیب سامنے آ جاتا تو اس کو یوں نہ بیان فرماتے کہ فلاں ایسا ہے، بلکہ فرماتے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا کہ کوئی موٹر سائیکل ایسے کھڑی کر دیتا ہے، یا گاڑی اس طریقے سے پارک کر دیتا ہے، یا ہاسپٹل میں گئے ہیں، یا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کئی دفعہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک تو تباہی ہو گئی، وہ اوپر سے دیکھنے والے اس انداز میں آگے پیچھے آنے والوں کو تو پتہ نہیں کہ آگے ایکسیڈنٹ ہوگا، تو اس انداز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اور تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایسے ہی آگے نماز پڑھنے کے لیے اور موٹر سائیکل ایسے کھڑی کر کے آگے ہیں، یا سائیکل اپنی یا گاڑی جو بھی اللہ نے چیز دی ہوئی ہے اس انداز میں چھوڑ کے آگے ہے کہ آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا وہاں سے گاڑی کراس نہیں ہو رہی، ممکن ہے کوئی ایمرجنسی کی کیفیت میں. اس انداز میں ایک مبہم انداز میں کہ نام بھی سامنے نہ آئے اور بیماری سامنے آ جائے، تاکہ باقی جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو وہ اس سے باز آئے. تو ہم بھی ایسے نیت کریں کہ جب جتنی مرضی ایمرجنسی ہو اپنی گاڑی موٹر سائیکل کو بجائے کہ پیچھے وہ آرام دبے تھے پھر ایسی گڑی ہے کہ پیچھے پہلے اس انداز میں گپ شپ لگانی ہے، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.